موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات دلوائی اللہ کے حکم سے اور دریائے نیل پار کرایا، تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کرا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ موسیٰ تم کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے آ جاؤ، میں تم کو تورات عطا کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ گئے۔ تو انہوں نے کیا کرا، پھر سامری جو تھا نا جادوگر، اس نے کیا کرا، سونے کے ذریعے سونا پگھلا کر سونے کا ڈھانچہ بنا کر اس سے انہوں نے بچڑا بنایا، ایک گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے وہ بچڑا بنایا، اور وہ زیورات کا تو بچڑا بنایا گیا تھا، وہ زیورات کا بچڑا اتنا دل فریب بنا تو وہ اس پر عاشق ہو گئے اور پھر اس کی انہوں نے معبود اس کی عبادت شروع کر دی۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر کر رہے ہیں، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے کیا کرا، ثم اتخذتم العجل من بعده، ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم بن گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی اور پھر دریائے نیل پار کرایا، ان ساری باتوں کے بعد بھی بنی اسرائیل نے ایک ایسی بڑی غلطی کی کہ جو بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے معاف فرمایا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کیا کیا چیزیں دیں۔ انشاءاللہ آنے والی یہ 3 آیتیں، آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 51، آیت نمبر 52، آج جو ہے انہی 3 آیتوں کا ترجمہ ہوگا، اسی کی تفسیر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا کیا پیغام چھپا رکھے ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا۔ تفسیر کا جو پیٹرن ہے وہی 4 اسٹیپ پر رہے گا۔ پہلے اسٹیپ پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کروں گا جن آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ دوسرا اسٹیپ ہے میں ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظ با لفظ ایک ایک کر کے ورڈ ترجمہ بتاؤں گا کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، تاکہ ہمیں ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ پھر تیسرے اسٹیپ پر میں ان 3 آیتوں کا ترجمہ کر دوں گا، اور چوتھے اسٹیپ پر جو انشاءاللہ پھر ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ جن آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی وہ آیتیں آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گی، تو آپ دھیان سے اسکرین کے اوپر ان آیتوں کو دیکھتے رہیں تاکہ ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آتی رہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ان 3 آیتوں کا تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ ہمارا پہلا اسٹیپ مکمل ہو گیا کہ 3 آیتوں کی تلاوت ہو چکی ہے۔ دوسرا اسٹیپ کہ میں ایک ایک لفظ کر کے پہلے ترجمہ بتاؤں گا تاکہ ہمیں ترجمہ یاد ہو جائے، تو ہم دوسرا اسٹیپ اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اسکرین پر آپ آیتیں دیکھتے رہنا تاکہ ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی رہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، وَإِذْ وَعَدْنَا کا مطلب ہے اور جب ہم نے وعدہ لیا، وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 لیلہ، 40 لیلہ کا مطلب ہے 40 راتوں کا۔ آگے چلیں، ثم اتخذتم العجل، ثم کا مطلب ہے پھر، ثم کا مطلب کیا ہے پھر، اتخذتم یعنی بنا لیا تم نے، اجلا کا مطلب ہے بچڑا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ کا مطلب ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، من بعدہ یعنی اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وانتم ظالمون کا مطلب ہے اور تم ظالم بن گئے، وانتم ظالمون کا مطلب ہے اور تم ظالم بن گئے، ثم عفونا کا مطلب ہے پھر ہم نے معاف فرما دیا، ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، انکم کا مطلب ہے تم کو یعنی بنی اسرائیل کو معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے بعد بھی یعنی کہ جو بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تو ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اس گناہ کے بعد بھی اللہ نے ان کو من بعد ذالک اس کے بعد معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون کا مطلب ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تشکرون کا مطلب تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ آگے چلیں، وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے عطا کی، وَإِذْ آتَيْنَا کا مطلب ہے اور جب ہم نے عطا کی، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل کی تھی، تو الکتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، والفرقان اور وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، امتیاز پیدا کر دیتی ہے، وہ چیز تھی۔ لعلکم تہتدون کا مطلب ہے تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم راہ پالو۔ یہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب ہم پوری آیتوں کا ملا کے ترجمہ کرتے ہیں، یہ ہمارا تیسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرے اسٹیپ میں ہم ساری آیتوں کا ملا کے ترجمہ کریں گے۔
اب یہ دیکھیں کہ ساری آیتوں کا ترجمہ کیا ہے تینوں کا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلہ 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. مِن بَعْدِهِ، ان کے جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم میں ہو گئے اور تم نے ظلم کیا. ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر ہم نے معاف کر دیا. عَنْكُمْ، تم کو یعنی بنی اسرائیل کو. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات دی، والفرقان، اور وہ احکامات شریعہ دیے جو جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہ پالو. یہ ہو گیا تیسرا اسٹیپ کہ ہم نے یہ ساری آیتوں کا ترجمہ کر لیا. اب ہمارا چوتھا اسٹیپ بچا کہ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلوائی اللہ کے حکم سے اور دریائے نیل پار کرایا، تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کرا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ موسیٰ تم کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے آ جاؤ، میں تم کو تورات عطا کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ گئے. تو انہوں نے کیا کرا، پھر سامری جو تھا نا جادوگر، اس نے کیا کرا، سونے کے ذریعے سونا پگھلا کر سونے کا ڈھانچہ بنا کر اس سے انہوں نے بچڑا بنایا. ایک گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے وہ بچڑا بنایا، اور وہ زیورات کا تو بچڑا بنایا گیا تھا. وہ زیورات کا بچڑا اتنا دل فریب بنا تو وہ اس پر عاشق ہو گئے اور پھر اس کی انہوں نے معبود اس کی عبادت شروع کر دی. اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر کر رہے ہیں. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے کیا کرا، ثم اتخذتم العجل من بعده، ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم ظالم بن گئے. تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ میری قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کا غضب مول لیا، اللہ کی ناراضگی مول لی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم اللہ کے ہاں توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چالو. تو پھر اس آیت کا معافی کا جو ذکر ہے وہ دوسری آیت ہے، آیت نمبر 51. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تم کو معاف کر دیا اس کے باوجود. لعلکم تشکرون، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیسے کیا؟ تو انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ جو ارتداد کا شکار ہو جائے، یعنی جو اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اس کو قتل کر دیا جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر حکم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، یہی تمہاری معافی ہے. تو جب کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم بنی اسرائیل پر نازل ہو گیا اور اللہ نے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان ساری باتوں کے بعد بھی، کیونکہ انہوں نے بچڑے کو عبادت کر لی تھی لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے معاف فرما دیا. اب یہاں پر 2 باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں فضل ہو گیا، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ جنہوں نے ارتداد کیا یعنی جنہوں نے اسلام چھوڑا ان سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن کیا ہوا، قتل تو سب کو ہونا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی لوگوں کو قتل ہونے دیا، باقی سب کو بچا لیا. اور پھر دوسری بڑی غلطی کیا کری تھی انہوں نے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اتنی بڑی غلطی، حالانکہ عبادت کی ذات صرف اللہ کی ہے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. ان سب کے باوجود بھی اللہ نے ان کی غلطی سے درگزر کیا، ان کو معاف کر دیا. اور معاف کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. اور پھر غلطی کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے لعلکم تشکرون، اور تم شکر گزار بن جاؤ. یہ ساری باتیں پھر آگے چلیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی، والفرقان اور فرقان دیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پا جاؤ. اب یہاں پر جو یہ ہے نا الفرقان، کہ ایک تو تورات بھی دی موسیٰ علیہ السلام کو اور فرقان بھی دیا. پہلے فرقان کا مطلب یہ ہے کہ فرقان کا مطلب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر رہے ہیں. اب یہاں مفسرین کے 3 قول ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے وہ چیز کیا ہے. تو ایک تو مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد تورات ہیں، کیونکہ تورات بھی فرقان ہیں. تمام آسمانی کتابیں، تمام آسمانی صحیفے فرقان ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیتے ہیں. تو لہذا تورات بھی وہی ہے، وہ فرقان ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے. دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں پر احکامات شریعہ ہیں. فرقان سے مطلب کیا ہے؟ احکامات شریعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیتے ہیں. تو تم احکامات شریعہ پر یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو اور حق اور باطل میں فرق کرو، لعلکم تہتدون تاکہ
پھر تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فرقان سے مراد احکامات شریعہ بھی ہیں۔ تیسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ احکام الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان جو فرق پیدا کرتے ہیں، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، کیونکہ معجزے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیتے ہیں اور معجزات بھی ایمان لانے کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو مفسرین کا تیسرا قول یہ بھی ہے کہ فرقان سے مطلب مراد جو ہے معجزات ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ نے چاہے ان کو معجزات دی ہوں وہ بھی دیے تھے، اور احکامات شریعہ بھی دیے تھے، اور تورات بھی دی تھی، تینوں باتیں الفرقان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر الفرقان کا مطلب وہی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، اور یہ تینوں باتیں ان تینوں چیزوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ تو ان ساری تین آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اس سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں کتاب دی ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ ہمارے لیے قرآن الفرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیتی ہے۔ لعلکم تہتدون، یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم اس کتاب سے ہٹ جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے پیغامات کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کریم سے محبت پیدا کریں تاکہ ہم راہ راست پر رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی محبت، علم سیکھنے کی محبت، عمل کرنے والے ہم سب کو بنا دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن کی تفسیر سے جڑیں، قرآن کو سمجھنے والے بنیں، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔